السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 HD نیوز پر پری بجٹ ٹرانسمیشن۔ بجٹ 2024-25 کی تیاری زوروں پر۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب آج 5 روزہ دورے پر چائنا کے لیے رخصت ہوئے اور ایک بڑا کنٹینجنٹ ان کے ساتھ ہے، جس میں سرکاری آفیشلز، آف کورس ان کے کابینہ ممبرز، اور ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ان کے ساتھ ہیں، بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک ایمرجنٹ میٹنگ کال کی گئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چائنیز پاور پروجیکٹس تھے جن کے آپ نے کچھ پیسے دینے تھے وہ فوری طور پر ریلیز کیے جائیں۔ پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے شاید ریکمینڈ کیا تھے 150 ارب روپے کے ریلیز کیے جائیں، لیکن 70 ارب روپے فوری طور پر گزشتہ روز ریلیز کیے گئے۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تاکہ پاکستان جب چائنا میں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ جی ایٹ لیسٹ جو آپ کے ہمارے پاس ڈیوز ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ کلیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو چائنیز یہاں پہ پاکستان میں دہشت گردی کی نظر ہوئے تھے اور ہلاک ہوئے تھے، ان کو بھی کمپنسیشن دے دی گئی ہے۔ تو یقیناً بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے کارڈز ہیں جو کہ وہ سامنے رکھیں گے، جس میں سی پیک فیز 2 ہے، ML1 پروجیکٹ ہے اور بہت سے دیگر پروجیکٹس ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر چائنیز جو IPPs یہاں پہ پاکستان میں لگی ہوئی ہیں پاور پروجیکٹس، اگر اس میں چائنا کچھ تھوڑا سا رول اوور کر دے جو ان کے ڈیو ہیں، تو شاید بجلی کے نرخوں میں بھی کمی واقع ہو جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کل ہی 3 روپے 76 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اب ایک اور خبر بھی یہ آ رہی ہے کہ بیس ٹیرف جو ہے، جو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی لیوی نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، بیس ٹیرف جو ہے وہ شاید 1 جولائی سے بڑھے گا، تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے کنزیومرز کے لیے۔ ناظرین، دوسری جانب اچھی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور وہ ہیں کہ جی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، جو انفلیشن کا ریٹ ہے، وہ بتدریج کم ہو رہا ہے پچھلے چند مہینوں سے، اور پچھلے 2 سال کی جو اوسط نکالی گئی ہے اس میں سب سے کم جو ہے وہ مئی میں رپورٹ ہو رہا ہے، 11.76% پر آ گیا ہے، جو کہ یقیناً ایک اچھی بات ہے، جس میں کو کہا جا رہا ہے کہ مئی میں ایک تو جو تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی اس کی بھی وجہ ہے، اور دوسرا کچھ فوڈ جو انفلیشن تھا اس پہ جو زور تھا قیمتوں کے اضافہ کا، اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری جانب فوریکس ریزروز، آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے IMF کی کنڈیشن سامنے آئی ہے اس کے بعد سے ڈالرز مارکیٹ میں ناپید ہو گیا ہے، آج کل ڈالر نہیں مل رہا۔ یقیناً اس طرح کی خبر اگر آئے گی تو جو ہولڈرز ہیں، جو مینیپولیٹرز ہیں، وہ تو مارکیٹ سے ڈالر اٹھائیں گے، بھاگیں گے پیچھے اٹھانے کے لیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کی اگر شرط مانی تو 326 روپے ہوگا ڈالر، اور اگر پاکستان کی شرط مان لیتا ہے IMF تو شاید 295، یعنی کہ 15 روپے پھر بھی شاید اضافہ ہوگا آج کی قیمت سے، جو کہ تقریباً 280 روپے ہے۔ ناظرین، تاجر برادری اپنا موقف رکھے ہوئے ہیں، سامنے پروپوزلز جا رہے ہیں، ڈیفرنٹ چیمبرز سے بھی پروپوزلز جا رہے ہیں حکومت کو بجٹ کی تیاری کے لیے، اور انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک بوستان صاحب، چیئرمین آل پاکستان فوریکس ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ ملک بوستان صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عتیق میر صاحب، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد۔ بہت بہت شکریہ عتیق میر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ ملک بوستان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک دم جو IMF کے خبر سامنے آئی اور اس کے بعد ڈالر پر پریشر بننا شروع ہوا، حالانکہ پھر بھی بچت رہی ہے کیونکہ صرف شاید 0.36 یا 0.3% ڈیپریشیٹ ہوا روپیہ پچھلے ایک دن میں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تو ایسی خبر آنی نہیں چاہیے تھی، اور اگر مطلب اگر تھی بھی کوئی ایسی کنڈیشنالٹی تو یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ڈالر پہ ایک دم اتنا پریشر تو نہ آتا؟
ملک بوستان صاحب؟ دیکھو جی، یہ بالکل غلط خبر پھیلائی جا رہی ہے اور یہ معافی پھیلا رہی ہے جن کے منہ میں پانی آئے ہوئے اس وقت. آپ نے دیکھا پچھلے 6 مہینے سے ڈالر مسلسل گر رہا ہے اور روپیہ بڑھ رہا ہے. 340 سے کم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے 280 سے بھی کم ہو گیا. تو اب یہ لوگوں کے جو سٹے بازی کرتے تھے، اسپیکولیشن کر کے پیسے بناتے تھے، اب وہ لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے ایک پریڈکشن پچھلے سال بھی تھی کہ ڈالر کا ریٹ 300 تک اور 300 سے بھی اوپر جا سکتا ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے پچھلا 23 جون اور جون سے اور 24 جون تک آپ دیکھیں تو ڈالر 278 پہ کھڑے، کوئی 300 سے اوپر نہیں گیا. تو یہ پیشن گوئی ان کی غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ اپنے بجٹ سیٹ کرتے ہیں، لیونگ پرائس فکس کرتے ہیں تاکہ بعد میں لون نہ لینے پڑے. حکومت کا پچھلے جو بجٹ تھا وہ 290 کا تھا اور ابھی وہ 295 پہ کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ یہ 325 تک بھی جا سکتا ہے، تو آپ اس حساب سے سوچ کے رکھیں. تو نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈالر کا ریٹ اور بھی گرے گا مسلسل، اور یہ بڑھنے کی کوئی جو لوگ بجلی کے خواہ میں چھیچڑے، تو یہ ان کو چھیچڑے جو ہے ان کے پورے نہیں ہوئیں گے. پاکستان کا روپیہ، پاکستان کی اکانومی ٹریک پہ آ گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے. جس طرح آئی ایم ایف کو پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے کہا جی آپ پیٹرولیم مصنوعات پہ اور دیگر مصنوعات پہ 18 سے 19% سیل ٹیکس لگائیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس سے بالکل ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کو متبادل تجاویز دیں گے، جو ہمارے آپ کا ٹارگٹ ہے وہ ہم پورا کریں گے اپنی دوسری تجاویز سے. انہوں نے پہلی تجاویز تو نگراں حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک 80 محکمے تھے جو وفاق کے جو مرج ہو سکتے ہیں اور اس میں سے تقریباً 1000 ارب روپیہ بچایا جا سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے 770 ارب روپیہ جو کہ پیٹرول اور بجلی کی مد میں تشریح کو دیا جاتا ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. اس طرح 2500 ارب کے قریب جو ہے کیپیسٹی چارجز ہیں، وہ اگر ہم اس کی پیمنٹ روک دیں یا بجلی پوری کر کے پورا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح 2500 ارب کے جو کورٹوں میں کیس زیر التوا ہیں ٹیکس کے، ان پہ بر وقت فیصلے کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اسی طرح اشربیہ کو جو 17 ارب ڈالر جو کہ 4 سے 5000 ارب روپیہ بنتا ہے، ان کو کم کیا جا سکتا ہے. وہ حکومت اس پہ سوچ بھی رہی ہے. یہ تقریباً 10-12 ہزار ارب بنتا ہے اور ٹیکس میں نیٹ بڑھا کے ہم 3-4 ہزار ارب اور بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ نیت اچھی اور عمل کرنے کی ہمیں طاقت ہو. اور بھی حکومت نے سٹینڈ لیا جس پہ اگر کھڑی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اتنے لون لینے کی ضرورت نہیں. صحیح. میں نے فگر بنایا یہ 10-12 ہزار ارب روپیہ بنتا ہے، اسی کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور قرض کی ذلت کی بجائے سرمایہ کاری اور اپنے وسائل سے پادشاہی کر کے مینیج کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. ملک بوستان صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک اور بھی بات کی جا رہی تھی اور بہت عرصے سے بات کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی وجہ یہ جو مینیپولیٹرز ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ جو سٹے کرتے ہیں اور اس طرح ڈالر مارکیٹ میں کھیلتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ 5000 کا نوٹ جو ہے یہ بڑی آسانی سے مطلب کم والیوم لیتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ بہت سے ڈالرز اٹھا کے لے آتے ہیں. تو یہ بزنس کمیونٹی کی بھی کیا ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ 5000 روپے کے نوٹ کو ختم کیا جائے اور یہ جو لوئر ڈینومینیشن کے نوٹس ہیں ان کو لایا جائے؟ مطلب 1000 روپے سے زیادہ بڑا نوٹ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ایک تو رشوت بھی بہت زیادہ آسانی سے چلتی ہے اور دوسرا مینیپولیٹرز، اور خاص طور پہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بھی جو فارن ایکسچینج جو منی چینجرز ہیں ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہوتی رہی ہے ایک زمانے میں. دیکھو جی، بلیک منی کو اور کرپشن کی منی کو بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس کو اکٹھا کرنا، جتنا بڑا نوٹ ہوگا اتنے اس کے والیوم کم ہوتا جائے گا. اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. پچھلے 2 سال پہلے ایک بہت بڑی گاڑی پہ یہ پیسے جا رہے تھے اور وہ جا بھی ان بڑے اعلیٰ افسران کے جا رہے تھے جو کہ بیٹ لیتے تھے منتھلی، اور ان کو گاڑی ہمارے لا انفورسمنٹ جس نے پکڑی، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ سب کا حصہ بانٹنے جا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ گولڈ کا کام کرتے تھے اور 5000 کے نوٹ لے کے ان کو کرپشن، جتنے کرپٹ آفیسر تھے ان کو گولڈ کی بار دیتے تھے 20-20 تولے کی. تو یہ یعنی کہ جو کرپٹ افسر ہیں ان کو تو کلا کما کرنا بڑا ضروری ہے، تبھی پاکستان اس دلدل سے نکل سکتا ہے. تو آپ اپنے فورم سے ملک بوستان صاحب، تو آپ اپنے فورم سے جو آپ کا جو چیئرمین ہیں آپ اپنے ایسوسیشن کے، اس سے آپ نے گورنمنٹ کو یہ ایسی کبھی کوئی تجویز دی ہے، ہاں یا نہیں؟ کیونکہ میں جانا چاہ رہا ہوں عتیق میر صاحب کی طرف بھی. دیکھو یہ بالکل تجویز زیر غور ہے، اور اس پہ اسٹیٹ بینک کی موقف بھی آ چکا ہے کہ ہم 5000 کے نوٹ بدتری فوراً بند نہیں کریں گے.
آہستہ آہستہ بند کریں گے. اس پہ ورکنگ ہو چکی ہے, 2 سال کا انہوں نے ٹائم بھی دیا. جیسے پہلے 500 کے 1000 کے نوٹ بند ہوئے تھے, یہ بھی بند ہوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حکومت جیسے ابھی کہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہے ہیں, پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے پاکستان کی کرپشن کو روکنے کا وہ ڈائریکٹ ڈیجیٹل اکانومی کو وجود میں لایا جائے. انڈیا اور چائنا جو تھا اس نے اسی سے ترقی کی. پوری دنیا ڈیجیٹل کا اگلا دور ہے, مینول اکانومی, اور یہ ساری اکانومی ختم ہونے والی ہیں. بالکل صحیح. اور ہم جتنا جلدی ویسے ملک بوستان صاحب کوئکلی ایک چیز اور بتا دیں, آپ نے کبھی $500 کا نوٹ دیکھا ہے؟ دیکھو $100 سے اوپر نوٹ بنتے چھپتے ہی نہیں ہے, تو آنا آئے گا کہاں سے؟ اور یہ آپ کی بات ویسے میں نے سنا ہے کہ ہوتا ہے, بٹ لیکن وہ ٹریجری کے پاس یا کوئی بینکس کے پاس ہی امریکہ میں پڑا ہوتا ہے. بٹ لیکن وہ یہ کہ اگر وہ امریکہ سے باہر کہیں ہیں تو وہ جعلی کنسیڈر ہوتا ہے. تو پرابلی یو آر رائٹ کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. عتیق میر صاحب, بجٹ کی تیاریاں زوروں پر ہیں, آپ کے مطالبات آئے دن تاجر برادری پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے, حکومت پر بوجھ بھی ڈال رہی ہے. وہی ایک تاجر دوست جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو اب سے تو بجلی کے نرخ بھی بڑھ رہے ہیں اور قیمتیں کم ہو رہی ہیں, تیل کی قیمت, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں. تو اب کچھ بہتر کاروباری لوگوں میں کوئی بے چینی کم ہوئی؟ دیکھیں, جو قیمتوں میں یہ آپ فرق دیکھ رہے ہیں کمی بیشی, یہ انسٹیبلٹی ہے. اگر وقتی طور پر ایک حادثاتی طور پر یہ اگر اسکینڈل نہ ہوتا گندم کا تو آج روٹی کی قیمت کم نہ ہوتی. نہیں ہو پا رہا. چلیں ملک بوستان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً $4 پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوئی, اور پھر اگلے ہی روز ماشاءاللہ تقریباً $4.25 بجلی کے نرخ میں بڑھا دیے گئے. تو یہ گورنمنٹ بڑا سمارٹلی نہیں کر رہی کام کہ جی ادھر سے لو اور ادھر سے دے دو؟ دیکھیں, کافی چیزیں آپ کی بہتر ہو رہی ہیں. آپ کا جو ہے انفلیشن بھی کم ہو رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں مزید کم ہوئی. انٹرنیشنل لیول پہ آج جو ہے اور بھی زیادہ کم ہوئی ہیں. اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نائل ہی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ آپ نے یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں بڑا خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کی بجلی کی جو پیداوار ہے وہ 25,000 میگا واٹ ہے, جبکہ بل 1,25,000 میگا واٹ کہتے ہیں. یعنی کہ یہ پاکستانی عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارے ہیں یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں. اور یہ جو ہے اللہ ان کو ہدایت دے, یعنی کہ جو چیزیں ان کی نائلی سے ٹرانسمیشن یا لیکیج یا کنڈا سسٹم سے جا رہی ہیں, یا بجلی کے جو ان کے گرڈ اسٹیشن جو اڑ جاتے ہیں, تو سارے کے سارا کئی گنا زیادہ بڑھا کے اوور بلنگ کر رہے ہیں. اس میں کافی حکومت نے ایک اسپیشل ونگ بنایا, کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے, پوری ایک مافیا کی شکل مافیا کام کر رہا ہے. بالکل. عتیق میر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہوا ہے. عتیق میر صاحب, میرا سوال آپ نے پتہ نہیں اگر سنا نہیں تھا تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ بجٹ کی تیاریاں زور و شور پر ہیں, آپ کے چیمبرز, مختلف چیمبرز بھی, ایف پی سی سی آئی بھی سجیشنز بھیج چکی ہوئی ہیں, اور یہ جو ساری جو صورتحال ہے, تاجر برادری جو ہے اس نے بھی کچھ سجیشنز رکھی ہیں. ایک وہ تاجر دوست پروجیکٹ جو تھا حکومت کا, اس حوالے سے آئے روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, شاید مکمل طور پر ریجیکٹ کر چکے ہیں, یا کہا جا رہا ہے کہ فیزز میں امپلیمنٹ کریں یا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. تو یہ ابھی پھر قیمتیں بھی کچھ کم ہو رہی ہیں, تو اب کچھ تاجر برادری کا کچھ کانفیڈنس بڑھنا شروع ہوا ہے, جس طرح حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم بجلی بھی مطلب انفلیشن ریٹ بھی کم ہوگا, پھر تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں, بجلی کی بڑھ رہے ہیں نرخ, جو کہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے آپ کے بزنس کو, لیکن پھر بھی اب بھی کچھ نارملائزیشن کی طرف بڑھی ہے تاجر برادری کے. چلے کچھ مان لیں حکومت کی باتیں. دیکھیں, غیر مستحکم صورتحال سے کبھی حالات بہتر نہیں ہوتے. وقتی طور پہ کسی سبب سے کچھ قیمتیں کم ہو گئیں, کچھ دنوں بعد پھر بڑھ گئیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسکینڈل نہ ہوتا گندم کا تو آج روٹی سستی نہ ہوتی. تو ہماری تو سہولتیں بھی, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سبب ہوتا ہے جس پہ کوئی نہ کوئی کرائم کا عنصر ہوتا ہے. تو یہ اس وقت جو صورتحال کاروبار کی, دیکھیں ابھی بھی آپ نے اعداد و شمار پیش کی,
کہ جو سرکار نے جو پیش کی ہے وہ صرف کاغذوں پر ہے, کھاتوں میں ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز انتہائی ہولناک ہے. اس قدر ہولناک ہے کہ اگر میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں, میں اپنی پس منظر دکھا سکوں آپ کو مارکیٹ کا, تو ہو کا عالم ہے. جیسے کرفیو لگا ہے, یہ پورے ملک میں بیشتر شہروں میں ایسا ہی ہے, گرمی کی وجہ سے. تو یہ اس کے پیچھے مہنگائی ہے, اس کے پیچھے مہنگائی ہے, اس کے پیچھے بجلی کی ایک روح کو ایک تڑپا دینے والی یہ قیمتیں ہیں. لوگ حواس باختہ ہیں. اس وقت 70-80% لوگوں کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہے. یہ تو مزید قیمتیں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں تو بجلی کی جو موجودہ قیمتیں ہیں, اس کے پیچھے جو میں اس پریشر کوکر کی وہ وسل جو دیکھ رہا ہوں اور جو اس کی واشر دیکھ رہا ہوں, یہ کسی وقت بھی یہ پھٹ سکتی ہے, کسی وقت بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. جیسے کراچی جیسے شہر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بجلی کی بندش. عتیق میر صاحب یہ آپ نے پریشر کوکر کی عتیق میر صاحب آپ نے یہ پریشر کوکر کی مثال جو دی, یہ تو کل سے بہت ایک بڑے ایک سینئر جرنلسٹ سینیٹر صاحب نے ایگزامپل دی تھی, تو وہ بہت وائرل ہوئی ہے. تو میں نے کہا اس وجہ سے آپ نے یہ دے رہی ہے کہ یہاں واقعی تاجر برادری بھی پریشر کوکر کی طرح پک رہا ہے اور سیٹی نہیں نکل رہی. اگر سیٹی نکلتی رہے تو پریشر کم ہوتا ہے نا. دیکھیں سیٹی تو نکل رہی ہے, لیکن ابھی واشر نے پریشر کو رکا ہوا ہے. خدا نہ کرے جتنے جو جذبات پہ دیکھتا ہوں اپنی طرف, صرف تاجر نہیں عوام بھی, یہ صرف اور صرف بجلی کا بل, اس کی بھاری قیمتیں, اس کے بعد عدم ادائیگی, اور پھر اس کے بعد بدترین لوڈ شیڈنگ, جگہ جگہ لوگوں نے کنڈے لگا لیے. ایک یہ بھی انقلاب ہے, تو اس پر سوچنا ہے, اس کو ایک ڈیزاسٹر سمجھ کے ریزالو کرنا ہوگا, اسے معمولی نہ سمجھیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, جو جس نبض پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے اور جو میں محسوس کرتا ہوں, جس سے میں نے آپ سے کہا کہ نوشتہ دیوار جو میں پڑھ رہا ہوں, تو یہ حکومت اس کو چاہیے کہ اس پر ایمرجنسی طور پہ کوئی قدم اٹھائے. یہ جو بجٹ ہے, کوشش کی جائے کہ اشرافیہ کا بوجھ, اشرافیہ کی مراد کم کریں, غریبوں کا بوجھ کم, یہ بوجھ کم کیا جائے. مزید بوجھ ڈالنا یہ قطعی طور پر یہ حالات کو بہتر نہیں کرے گا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال پیدا نہ ہو, تو اسے بجٹ کم از کم عام آدمی کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے, عام آدمی کی سہولتوں کے لیے ہونا چاہیے. اگر پھر اشرافیائی کو مراد دی گئی تو اس کے بہتر نتائج نہیں ہیں. دیکھیں اتنی بڑی کابینہ ہے, ایک غیر ممالک میں کسی بادشاہ کے بچے کی ختنہ بھی ہوتی ہے تو آپ 50 آدمی مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے مبارکباد کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں اتنی تباہی ہے, اتنی بربادی ہے, اور دوسری طرف آپ کی تعیشات, آپ کی عیاشیاں, آپ کی آنیاں جانیاں ختم نہیں ہو رہی. خدا کے لیے یہ بوجھ کم کریں, کابینہ چھوٹی کریں, آپ حکومتی اخراجات کو کم کریں. یہ مفت مراد سہولتیں, ایک غریب آدمی بجلی کا بل پائے تو خودکشی کی طرف جائے, اور آپ کو 2-3 ہزار یونٹ مفت ملیں, آپ کو اسی طرح سینکڑوں آپ لیٹر آپ مفت استعمال کریں پیٹرول کا, تو یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. میں دیکھتا ہوں رفتہ رفتہ ملک میں 2 طبقات تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, اور یہی انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے, یہی نقارہ انقلاب ہوتا ہے کہ جب غریب آدمی استحصال کا شکار ہوتا ہے اور اشرافیہ کی بڑھتی ہوئی وہ سہولتیں, مراد, عیاشیاں دیکھتے ہیں, تو یہ نفرت وہی پھر پریشر کوکر کی صورت پھٹتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک تو دیکھیں آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں, بجٹ کے بارے میں لمبی تعویلیں پیش کرتے ہیں. عتیق میر صاحب بجٹ میں اسپیشلی بجٹ میں اسپیسیفکلی حکومت کیا کر سکتی ہے غریب آدمی کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں عام جو سننے والے ہیں وہ میرے جیسے عام لوگ ہیں. میں بڑے بڑے فگرز بیان نہیں کروں گا, صرف اتنی بات آپ سن لیں. پچھلے سال کو میری آواز ہم نے 9,500 ارب کے محصولات میں 7,200 ارب سود کی قسط دی.
اس سال اس میں خوش ہو کہ IMF نے مزید قرض دیا. آپ نے دیکھا ہمارے حکمرانوں نے, PDM کی حکومت نے جشن منایا رقص ہوئے قرض لینے پر, جبکہ یہ المیہ ہے کہ لوگ قرض لیں, پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیں. بالکل اس سال IMF بالکل. عتیق میر صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی, بریک کے بعد مزید اس پر بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ باقاعدہ سالڈ سجیشنز بھی دیں. یقیناً یہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنا قرضہ لیا جا رہا ہے اور کتنا قرضہ اتارا جا رہا ہے, ریونیو کتنا ہے, ایکسپینڈیچرز کتنے, یہ موٹے موٹے نمبر ہمارے سامنے ہیں. لیکن کیا اسپیسیفکلی حکومت کر سکتی ہے اپنے غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملک بوستان صاحب, عتیق میر صاحب کی گفتگو سنی. آپ نے تو کہا کہ چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو چکی نہیں ہیں اور بہتر ہو رہی ہیں, اور آپ نے بڑی اچھی آپٹمسٹک باتیں کی کہ اتنی پریشان نہیں ہونا چاہیے جتنی عام لوگ ہو رہے ہیں, اب چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں. لیکن عتیق میر صاحب کا خیال ہے کہ ابھی بھی ڈیزاسٹر, جس طرح کسی ڈیزاسٹر کو ٹیکل کیا جاتا ہے اس طرح پاکستان کی معیشت کو جو ہے ٹیکل کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, جن کی وجہ سے ایک ناجائز بوجھ جو ہے صارف پہ پڑ رہا ہے. بجلی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اگر عتیق میر صاحب کی بات مانی جائے تو پھر یہ معیشت بھی NDMA کو دے دیتے ہیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو. دیکھو جی, ساری چیزیں تو کہتے ہیں نا حکومت نے بھی کرنی ہے اور عوام نے بھی کرنی ہے. کچھ ذمہ داریاں ہمارے GDP جو ٹیکس ہے بہت کم ہے دوسرے ممالک کی طرف. ہمیں ٹیکس نیٹ پر کو بڑھا کے 4000 ارب تک کر سکتے ہیں. اس طرح ہماری پالیسیاں, ہماری نااہلی, ہمارا منہ بہت ثبوت ہے. ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے کہتے ہیں نا حکومت کا اور ملک کا دماغ ہوتے ہیں, وہ اس وقت بالکل فریز ہو چکے ہیں. کوئی ایسا منصوبہ پیش نہیں کر رہے جیسے ملک ایک زمانے میں بیوروکریٹ ہی تمام منصوبے پیش کرتے تھے اور حکومت عمل کرتی تھی. آج ہماری, میں آپ کو بتا دوں, انجینئرنگ بورڈ جو ہے وہ بالکل ہی نااہلی کا شکار ہے. اس وقت دیکھیں پاکستان میں لاکھوں گاڑیاں سڑکوں پہ چل رہی ہیں, اور پچھلے آپ کو یاد ہوگا جو قانون کے مطابق ایک کوئی نئی کمپنی پاکستان میں اپنی گاڑی لانچ کرنا چاہتی ہے تو اس کو قانون کے مطابق پلانٹ بھی لگانا چاہتی ہے تو پھر 100 گاڑیاں وہ منگوا کر کھڑی کر سکتی ہے. لیکن ہم نے اس نالاکی کا بجائے, اور اس کے ساتھ قانون یہ بھی ہے کہ اگلے 5 سال میں اس نے 30% پردے بنانے اور 7 سال میں 70% اور 100% پردے بنا کے اس گاڑی کو مقامی طور پر مکمل تیار کرنا ہے. لیکن ہم نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. انجینئرنگ بورڈ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ہم اربوں ڈالر جو ہے باہر لٹا رہے ہیں. اور پاکستان میں کوئی گاڑی, جو آلٹو گاڑی کی مثال دیں, پاکستان میں 28 لاکھ کے, انڈیا میں 3 لاکھ. ملک بوستان صاحب, یہ نااہلی کو دور کرنا ہوگا. صحیح. اسی طرح ہمیں ملک بوستان صاحب, یہ تو آپ وہ جو ڈیلیشن پروگرام کی بات کر رہے ہیں, جب نئے نئے پروجیکٹس پاکستان میں آنا شروع ہوئے تھے, آٹو موبیل سیکٹر اور آٹو موبیل مینوفیکچرز پلانٹس جب لگنے شروع ہوئے تھے, تو اس وقت ایک پالیسی آئی تھی ڈیلیشن پالیسی کہ جی پہلے فیز میں اتنے % میں 10%, 20%. وہ تو ختم ہو گئی, زمانے ہو گئے, ہم نے تو سنا ہی کچھ نہیں. 100% تو کوئی بھی نہیں, ایک بھی نہیں ہے میرے خیال میں. یا ہے کوئی ایک ہے آٹو موبیل مینوفیکچرنگ یونٹ جو 100% گاڑی پوری بنا رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں. 30 سے 20 پہ آ گئے ہیں اور ہمارے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں. اور قانون کے مطلب 100 کی بجائے 10 گاڑیاں انہوں نے منگوائی ہیں پچھلے دور میں, اور جس کا ہمارا فارن ایکسچینج بہت ضائع ہوا ہے. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں ابھی بھی ہوش کے نہ ہلیں. پچھلے آپ دیکھ لیں کئی سالوں سے ہماری ریفائنری پالیسی نہیں بڑھ رہی ہے. جو خلیج تعاون کونسل ہے اور سعودی اور دبئی اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری قانون سازی نہیں ہو سکی. ان کے سرمایہ کے تحفظ کے لیے قانون ابھی تک نہیں بنتا. اب جا کے کہہ رہے ہیں ہمارا اتفاق ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے ہم کیپٹل لگا رہے ہیں اس کا تحفظ بھی تو ہمیں چاہیے. ہمیں پالیسی بنانے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ پھر اس دیر کی ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے جہاں ہم اٹھا رہے ہیں.
پاکستان کو اس وقت اللہ کا شکر ہے، اس وقت ہماری معیشت جو ہے جو پٹری پہ آ چکی ہے اور ہمیں جو ہے انفلیشن بھی کم ہو رہا ہے. اور اب یہ موٹی موٹی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ملک بوستان صاحب، جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے دوبارہ پٹڑی پر وہ جو ہے چڑھ چکی ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عتیق میر صاحب، یہ جو میں نے سجیشن دی تو آپ کے مطابق تو مطلب جو نوشتہ دیوار ہے وہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، اور اگر یہ لوگ نہیں ابھی اس وقت اس کو نہیں سمجھ سکے تو خدا نہ خواستہ آپ نے کہا ہے کہ شاید کوئی ریولوشن، انقلاب بھی آ سکتا ہے. انقلاب لانے کے لیے میرے خیال میں بہت ایک زمانے لگتے ہیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے؟ تو ویسے جو میں نے سجیسٹ کیا کہ یہ پھر معیشت بھی این ڈی ایم اے کو دے دیں. دیکھیں، دو طرح سے لوگ پریشان ہیں. مہنگائی ان کے بس میں نہیں ہے، دوسرا لوگوں کی آمدنی کم ہے. تنخواہ دار طبقہ، کئی ایسے لوگ مجھے ملے جن کی جتنی تنخواہ ہے اس سے نصف بجلی کا بل ہے. ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں. ایسے میں نے اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں دیکھی. ابھی آپ بات کر رہے تھے سرمایہ کار کی. دیکھیں، اپنے سرمایہ کار تو ملک سے فرار ہو رہے ہیں، پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب سے $7 ارب آ رہے ہیں، فلاں ملک کے سرمایہ کار آ رہے ہیں، چائنا سرمایہ کاری. کیسے ممکن ہے؟ سرمایہ کاری تو کبوتروں کی طرح ہوتی ہے. آپ دوسرے کے کبوتر کو اپنی بچان پہ اتارنے کے لیے پہلے اپنے کبوتروں کی ڈار اڑاتے ہیں، پھر وہ باہر سے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہماری معاشی صورتحال کیا ہے؟ ہماری انڈسٹری کو نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس، نہ امن و امان، تو دوسرے کیا خاک اڑانے آئیں گے یہاں پر؟ یہ مذاق اب بند کر، یہ جھوٹ اب بند کریں. تجارت میں بھی سیاست ہو رہی ہے، یہ سلسلہ بند کریں. میں کہتا ہوں اب بھی بجٹ میں ہوش کے ناخن نہ لیے گئے. دیکھیے، چائنا کی ہم ایک اس وقت دنیا میں مثال دیتے ہیں. چائنا کی انڈسٹری، چائنا کی معیشت، چائنا میں آج بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس مختلف شرحوں میں ہے. کسی پہ 7%، کسی پہ 25%، کسی پہ 30%. یہ واحد ملک ہے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں. دیکھیں، کھانے پینے کی اشیاء، آپ ایک جنرل اسٹور سے سامان لیتے ہیں، سپر اسٹور سے آپ نے 20,000 کا سودا لیا، اس کے بعد جب اس کا ٹوٹل بل بنتا ہے تو وہ ہر شے پہ آلریڈی سیلز ٹیکس منہا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ٹوٹل بل میں پھر 18% سیلز ٹیکس. یعنی ہم اپنے کچن کے سامان پر 36% سیلز ٹیکس دیتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ آپ کے پاس تو آپ کی جو کیفیٹیریا ہے، جو آپ کے جو اسمبلیوں کے اندر، آپ تو 5-5 روپے کے وہاں بریانیاں کھائیں، اور لوگوں کے لیے ایک انڈا بھی 30 روپے سے زیادہ کا ہو. یہ ظلم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں حالات مستحکم ہوں تو ایک لمحے کے لیے سیاست کو الگ کریں، معیشت کو آگے کریں، اور آپ اسٹیبلٹی کی طرف آئیں. حقدار کو انصاف دیں. آپ دیکھیں لوگوں کی مجبوریاں کیا ہیں، لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں. بجٹ ریلیف کا تو لفظ ایسا ہے کہ بجٹ ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، اس میں برف تلاش، ریلیف تلاش کرنے کا مطلب کہ اس شعلے میں برف تلاش کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ جب سنایا جا رہا ہے کہ 9,700 ارب ہم نے سود کی قسط دینی ہے، ہمارا ٹوٹل ہمارے 15,000 کی اخراجات ہیں، ہماری 12,900 ارب کی محصولات ہیں. کیا صورتحال ہے آپ کے بجٹ کی؟ لیکن پھر بھی خدا را اپنے اخراجات کو کم کریں. ہم جب دیکھتے ہیں ان اشرافیہ کو، مراد یافتہ طبقے کو، پھر دوسری نظر ہم دیکھتے ہیں وہ جو زیر استحصال ہے، تو یہ فرق ہی انقلاب ہے. صحیح. عتیق میر صاحب، کوئکلی ایک بات بتائیں. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا، 1,200 روپے سالانہ یہ کوئی بڑی رقم ہے کسی بھی دکاندار دینے کے لیے؟ تاجر کو دینے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے 1,200 روپے؟ حضرت 12,000 روپے دینے کو تیار ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز میں، جس کا حصہ 85% ہے. ہم اپنے بچوں کے پیٹ کے لقمے کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں. تو یہ تو پھر فائلر بننے میں کوئی، میں سمجھتا ہوں، قباحت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. فائلر بننے سے ہم جہاں جہاں ہماری ٹیکسوں کی کٹوتی ہے
ہم اس کو منا کروا سکتے ہیں, ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن آپ جس طرح صحیح. ایک ریشم میں تلوار چھپا کر لاتے ہیں, یہ ہمیں پالیسی پسند نہیں ہے. اب تک آپ نے جن لوگوں کو پالیسی پسند نہیں ہے, 1200 روپے سالانہ, 1200 روپے سالانہ دینے کو, کیا 12,000 سالانہ دینے کو تیار ہیں, لیکن پالیسی پسند نہیں ہے. ملک بوستان صاحب, ابھی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ آپ کو پھر کسی دن دوبارہ تکلیف دیں گے. بجٹ کے آنے تک ہم یہ ٹرانسمیشن جاری رکھیں گے اور لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے, عام آدمی کو بھی لیں گے کہ وہ کیا توقعات ہیں ان کی بجٹ سے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.